بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور یہ ازلی دشمن انسان کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بدبخت انسان کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا یہی موضوع ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کا انجام۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 53۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، من، جو شخص، اتخذ، جس نے پکڑا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، افانت، پس کیا آپ تکون ہو سکتے ہیں، علیہ اس پر وکیلا، ذمہ دار۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو اس بات کا شعور نہیں کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ وہ اچھا اور برا اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی خواہش نفس کے مطابق ہر چیز کو سمجھتا ہے، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ مذہب ہو۔ اور اس کے لیے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ جیسے آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، ایک طویل عرصے سے ہم تفسیر ابن کثیر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ امام صاحب صرف اپنی بات نہیں کرتے، بلکہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ ان کی پہلی ترجیح ہے۔ سورہ فاطر کی 8ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، امام صاحب لے کر آئے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات۔ کہ شیطان بدبخت نے اس کے برے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں ان بدبختوں کے بارے میں حسرت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص سفید رنگ کے پتھر کی پوجا کرتا تھا، اور جب اس سے کوئی اچھا پتھر دیکھ لیتا تو پچھلے کو چھوڑ دیتا، دوسرے کو پکڑ لیتا۔ تو یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے شخص کا انجام ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر کتب تفسیر کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے، تفسیر ابن جریر، تفسیر زمخشری، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر القرطبی،
پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجموع الفتاوی، ابن عاشور کی تحریر و تنویر، اضواء البیان امام شنقیطی کی، اور تفسیر الکریم الرحمن امام سعدی کی۔ خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے درجات ہیں، کچھ مشرک ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں بغیر علم بغیر دلیل کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ رب کائنات نے کیا، تو یہاں پر ان کا معبود ان کی خواہش نفس ہے۔ اور پھر آگے خواہشات کی بھی اقسام ہیں، اس پر بڑی لمبی چوڑی تفصیل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کی 10ویں جلد کے 592 صفحے پر نقل فرمائی ہے۔ اور پھر امام بقائی نظم الدرر میں اسی بات کو ذرا ایک اور انداز سے آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو خواہشات نفس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے یہ اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی۔ نظم الدرر 13ویں جلد کا 392، 93 اور 94 میں صفحہ ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے ابن عاشور نے التحریر و تنویر میں بھی بڑی لمبی چوڑی بحث کی۔ ظاہر ہے وقت کی قلت کے باعث ان تمام تفصیلات کو یہاں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات نے یہ مضمون قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سورۃ الجاثیہ 23ویں آیت مبارکہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو رب کائنات نے پھر ایسے بدبخت کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کی سماعت پر، اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کی بات کون ہدایت دینے والا ہے؟ کیا تم لوگ عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس لیے فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بد نصیب انسان جو نفسانی خواہشات کا غلام ہو، کیا آپ کسی طور پر بھی اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ یہاں استفہام انکاری ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کلا، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ النحل میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، 37ویں آیت مبارکہ ہے، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے حوالے سے شدید دل میں خواہش رکھتے بھی ہیں تو یاد رکھیے کہ جو شخص خود گمراہ ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے، اور ایسے بدبختوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ القصص 56ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے حقداروں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر اسی بات کو اہل علم نے ایک اور انداز سے ہمارے سامنے رکھا کہ جو بد نصیب یہ سوچ اور یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں نا پہلے کہ میں نہ مانوں، ایسے بد نصیبوں کا مقدر کبھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہدایت کو سستی یا ہلکی چیز نہیں۔ تو ایک شخص کہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق بھی چلوں اور مجھے ہدایت بھی مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل مکہ کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ کسی ایک جگہ رکتے ہی نہیں تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بت تبدیل کرنا ہوتا تو اونچی آواز سے ایک شخص آواز دیتا ہے، لوگو تمہارا یہ معبود گمراہ ہو چکا ہے، کوئی اور تلاش کرو۔
تو وہ پھر کسی اور کی تلاش میں چل پڑتے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کی مثال ہم موجودہ دور میں یوں دیں گے کہ ہماری اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہمیں دین اپنی مرضی کا چاہیے، اور جو مفتی، جو عالم دین ہماری مرضی کا فتویٰ ہمیں دے، ہمیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جہاں ہم نے دیکھا کہ ہماری مرضی کا فتویٰ ہمیں نہیں مل رہا، ہم نہ صرف یہ کہ اس عالم دین اور اس مفتی کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف محاذ گرم کر دیتے ہیں، اس کی پھر ہر خوبی ہمیں خامی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے اعتبار سے لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ ان میں پہلی قسم وہ ہے جن کی نفسانی خواہشات ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں، اور بلکہ جن کی عقل ان کی نفسانی خواہشات پر غالب آ جاتی ہے، اور اس بارے میں پھر ہمیں روایات بھی مل جاتی ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے 2814۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کہ تم میں سے ہر شخص اس کے ساتھ ہے کہ جن جڑا ہوا ہے۔ کہا جی آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں جی میرے ساتھ بھی، لیکن میرے اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور میں اس سے بچ گیا ہوں، تو وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے 6085 میں۔ دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے معزز خواتین و حضرات، جن کی خواہشات ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ پھر شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انہی کا تذکرہ ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقل اور نفسانی خواہشات کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں، کبھی عقل غالب کبھی خواہشات غالب، اور یہ لوگ اگر مریں گے، دنیا سے جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات پر اپنی عقل کو، علم کو غالب کر دیا جائے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ لفظ ارأیت یہ کبھی سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی تعجب کے طور پر، اور کبھی اعلام کے طور پر، بات سمجھانے کے لیے، اور یہ عبارت فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں یہ کس لیے استعمال ہوا ہے۔ معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے؟ ایسے لوگوں پر آپ کو حیرت نہیں ہوتی جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں؟ تفسیر روح البیان میں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں، کیا آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے؟ کیا آپ ان کو شرک سے منع کریں، گناہوں سے منع کریں؟ بات اصل میں یہ ہے۔ بعض مفسرین کرام نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ جہاد و قتال کی آیات مبارکات سے منسوخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو کر تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ بدبخت تو ایسے ہیں جن کو دین ان کی مرضی کا چاہیے، بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟ یقینی طور پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بد نصیبوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے؟ ذمہ داری تو اس انسان کی اٹھائی جاتی ہے جو کسی بھی اعتبار سے بات ماننے کی طرف آ جائے، اور جو انسان نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی کی بات کو تسلیم کرے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق یہی ہے کہ ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔